بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین عالمی حالات و واقعات کے ساتھ۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ مردہ قوموں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ ناظرین، یہ طے ہے، یہ قانون فطرت ہے، یہ سیرت نبوی ہے، یہی اسلام ہے کہ جب تک ہم اپنے دور کے ابو جہل کو اور اپنے دور کے ابو لہب کو نہیں للکاریں گے، ہمیں غلامی سے نجات نہیں ملے گی۔ جب تک ہم اپنے میر جعفر اور اپنے میر صادق کو نہیں پہچانیں گے، ہمیں غلامی سے نجات نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دور کے ابو جہل اور ابو لہب کون ہیں؟ کیا صرف امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ہی آج کے دور کے ابو جہل اور ابو لہب ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے ناظرین۔ بلا شبہ اگر ہم اسلامی سربراہ کانفرنس کے پلیٹ فارم پر اسلامی ممالک کے سربراہوں کی حیثیت سے بیٹھ کر غور کریں تو بے شک آج کے دور کے ابو جہل اور ابو لہب یہی ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے قصبے میں بیٹھ کر غور کریں تو ہمارے ابو جہل اور ہمارے ابو لہب کچھ اور ہیں۔ روز قیامت ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے زمانے کے عالمی ابو جہل اور عالمی ابو لہب کے خلاف کتنے جلوس نکالے، کتنے نعرے لگائے، کتنی ہڑتالیں کیں۔ ہم سے سوال ہمارے اپنے ملک کے، اپنے صوبے کے، اپنے ضلع کے، اپنے شہر اور اپنے قصبے کے ابو جہل اور ابو لہب کے خلاف ہم نے کیا جدوجہد کی، اس بات کا سوال ہوگا۔ یہ سوال ہوگا کہ اگر ہمارے پاس دولت تھی تو اس جنگ میں ہم نے یہ دولت کتنی لٹائی، اگر ہمارے پاس جوانی تھی، جوانی کی طاقت تھی تو ہم نے اپنی جوانی کتنی لٹائی، اگر ہمارے پاس عہدے یا اقتدار کی طاقت تھی تو اسے ہم نے کتنا لٹایا، اگر ہمارے پاس کوئی تنظیم یا جماعت کی طاقت تھی تو اسے ہم نے کتنا لٹایا اور کتنا لڑایا، اور اگر ہمارے پاس تحریر و تقریر کی طاقت تھی تو اسے ہم نے کتنا لٹایا۔ ناظرین، ایک اور اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے پوری دنیا کے لیے نبی اور پیغمبر بن کر آئے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایک طویل عرصہ اپنے شہر مکہ اور اس کے گرد و نواح میں جد و جہد کرتے گزار دیا؟ جب مدینہ گئے تو دوبارہ ایک طویل عرصہ صرف جزیرہ نما عرب میں جہاد کرتے گزار دیا اور اپنے جہاد اور تبلیغ کا دائرہ پوری دنیا میں نہیں پھیلایا۔ جب مدینہ میں ایک مضبوط ریاست قائم کر لی گئی اور اسے منافقین سے پاک کر دیا گیا تو پھر دنیا کے حکمرانوں کو خطوط لکھے گئے۔ کیا آپ یہ خطوط مکی زندگی کے ابتدائی برسوں میں نہیں لکھ سکتے تھے؟ ناظرین، یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے کہ اشاعت اسلام اور غلامی سے نجات کا سنی طریقہ، رسول اللہ کا طریقہ، اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اپنے شہر، اپنے قصبے، اپنے ملک کے ابو جہل اور ابو لہب سے پہلے نمٹو، اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنی ریاست کے منافقین سے پہلے نمٹو، اور عالمی ابو جہل اور عالمی ابو لہب سے بعد میں ٹکراؤ۔ یہ ہے سنت طریقہ اشاعت اسلام کا، یا زندگی گزارنے کا، یا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ ناظرین، یہ اہم پوائنٹ ہے جس پر ہم آپ کو لانا چاہتے تھے کہ جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو پھر ہماری انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ رسول اللہ نے جب مدد کے لیے دعا فرمائی تھی میدان بدر میں پہنچ کر، اور جو کچھ بھی دال ساگ تھا مسلمانوں کے ساتھ اسے تلواروں کی چھاؤں کے حوالے کرنے کے بعد مدد مانگی تھی۔ مدینہ میں بیٹھ کر نہیں کہا تھا کہ جناب کافروں کو یا اللہ نیست و نابود کر دے، جو ہم سارا دن یہی کام کرتے رہتے ہیں۔
नाज़रीन, जो बाबा जी दाता दरबार वाले हैं, लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत, जिनकी पेश गोइयाँ हम अक्सर आपको सुनाते रहते हैं और रफ्ता रफ्ता वो पूरी भी होती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि सब पूरी हों, लेकिन उनमें से बहुत सी पूरी हो जाती हैं। जिस तरह उन्होंने गज़ा के बाद लबनान की बारी आने की बात की थी, वो आ गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा था फिर ईरान की बारी भी आएगी। तो अगर आलम इस्लाम न सुधरा तो अब उनकी हमने पाकिस्तान के हवाले से एक पेश गोई आज लेकर आए हैं। वो ये है कि फरमाया है उन्होंने, बड़ी खुशखबरी है इस पेश गोई में नाज़रीन, कि पाकिस्तान में इनकलाब अब ज़्यादा दूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर आलम इस्लाम को एक प्लेटफार्म पर जमा करेगा और फ़लस्तीन व कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों की मदद के लिए न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की अक्सरियत को मुतहर्रक करने वाली एक आलमी जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करेगा, जिसमें आलम इस्लाम के अलावा भी दुनिया के बहुत से ममालिक शामिल होंगे। बड़ी हमारी दुआ है नाज़रीन कि ये वक़्त जल्द आए। और बाबा जी ने यह भी फरमाया है कि अगर अग़यार की साजिशों से, मुनाफिकीन के किरदार की वजह से, घिनौने किरदार की वजह से अगर इमरान खान इस जिहाद में शहीद कर दिए गए तो फिर ये ज़िम्मेदारी उनकी जो बहन हैं अलीमा खान पूरी करेंगी। अब देखना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मंजिल तक कैसे पहुंचाते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना तर्ज़ अमल बदलें और सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयारी करें और सिर्फ वुज़ू के पानी जितना इस्लाम अपने अंदर दाखिल ना करें, पूरा समंदर और पूरा दरिया समोलें अपने दिलो दिमाग में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आज़ादी भी ज़्यादा दूर नहीं है और इनकलाब भी ज़्यादा दूर नहीं है। नाज़रीन, 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी में जब तोप को मैदान जंग की मलका कहा जाता था तो फ़ौजी दुनिया में ये मुहावरा मशहूर हो गया था कि अल्लाह ताला मैदान जंग में इसके साथ होता है जिसका तोप खाना अच्छा होता है। ये नेपोलियन का भी एक मशहूर फ्रेज़ है, शायद ये उसी ने सबसे पहले कहा या बहरहाल ये उस ज़माने में ये मशहूर हो गया था। नाज़रीन, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की आर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा फरमाया, जहाँ कारीगर मुजाहिदीन के लिए नेज़े, तलवारें और तीर कमान तैयार कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू इन वर्कर सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मैदान जंग में तो गाजी और शहीद होने वाले मुसलमानों के लिए जन्नत की बुशारत दी गई है, हमारा अगले जहान में क्या होगा? तो आपने इरशाद फरमाया कि जन्नत का एक ख़ास हिस्सा उन लोगों के लिए मुख्तस होगा कि जो जिहाद करने वालों के लिए तीर कमान और दीगर असलहा तैयार करते हैं। नाज़रीन, इस हदीस मुबारका से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैदान जंग में दादिश याद देने वाले जो गाजी और शहीद हैं वो तो एक वक्फे के बाद मैदान जंग में जाते हैं, लेकिन जो असलहत साज फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं वो भी मुजाहिदीन हैं और जन्नत के एक आला दर्जे की उनके लिए बशारत दी गई है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी जहाद में गुजारते हैं और जदीद से जदीद असलहा तैयार करके अपने मुल्क और कौम और उम्मत के दिफा को मजबूत बनाते हैं। आज का ये शेर और ये तारीख़ी वाक़यात और ये हदीस मुबारका हमें जनूबी लबनान पर खौफनाक बमबारी की पेश गोई पूरी होने पर याद आ गई हैं नाज़रीन, और हमने आपके साथ शेयर की। हमारे पुराने नाज़रीन जानते हैं कि लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने कई माह पहले पेश गोई की थी कि अगर आलम इस्लाम बर वक्त मुत्तहिद ना हुआ और गज़ा के मुसलमानों पर इसराइली जारहियत को ना रोका तो एक दिन आएगा कि जनूबी लबनान पर भी आतिशो आहन की बारिश होगी, यमन पर भी आग बरसेगी और फिर ईरान पर भी मिसाइलों और खौफनाक बमबारी का ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया कांप कर रह जाएगी। नाज़रीन, गज़ा को ताख्तो ताराज करने के बाद इसराइल ने अब लबनान पर बड़ा हमला कर दिया है। किसी इनकलाबी बहादुर का कौल है, शायद ची गवीरा का है, कि कब्रिस्तान उन लोगों से भरे पड़े हैं कि जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का फ़ैसला इसलिए न किया कि कहीं मारे ना जाएं।
موت کے اسی خوف نے ناظرین عالم اسلام کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی سیاسی، سماجی، معاشی اور دفاعی ہر حوالے سے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ اپنی سوچ اور اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہم پھر شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم نے اقبال کا وہ شعر پڑھا کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ یہ جو بڑی اہم، انہوں نے بالکل ایک سمندر کو کوزے میں چند اشعار میں، 2 اشعار میں پرو دیا کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی اگر آپ ایک مردہ قوم ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ پست سوچ کہ جناب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر یہ بحث اس سوچ کے تحت اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے تو ہم لوگ پھر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، قدرت کا انصاف کہاں ہے، اولیاء اللہ اور نیک لوگ حرکت میں کیوں نہیں آتے۔ پھر ہم اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں پھر بھی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ رب کائنات کی جو یہ دنیا ہے یا کائنات ہے، یہ اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے چند لوگ تو کیا پوری دنیا بھی تباہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب خلا میں جا کر اور طاقتور خلائی دوربینوں کے ذریعے انسان نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہماری زمین کی جو حیثیت ہے وہ واقعی پوری کائنات میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، آج سے 1500 سال پہلے یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ پوری دنیا بھی ختم ہو جائے، سارے انسان بھی مارے جائیں، تو بھی اللہ رب العزت کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب اوپر گئے ہیں اور بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھا ہے تو ہزاروں، لاکھوں، اربوں نوری سال کے فاصلے پر بھی کائنات ہی کائنات ہے، سیارے ہی سیارے ہیں، کہکشائیں دنیایں ہیں، اور یہ ابھی پہلا آسمان ہے، اس کے بعد آگے کیا ہے اللہ جانے۔ اتنی بڑی کائنات ہے مالک کی۔ المیہ یہ ہے ناظرین کہ صدیوں کی غلامی کی وجہ سے جو دین کا اصل حصہ ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، جو اصل پیغام ہے، اور ہم نے دنیاوی کیریئر اور دنیاوی کامیابیوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اللہ سے تعلق بھی ہمارا صرف عبادات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یا تو ہم تک پہنچی ہی نہیں یا ہمیں بھول گئی ہے کہ دین میں عبادات کا حصہ اتنا ہی ہے کہ جتنا ایک شخص کسی سمندر یا دریا سے وضو کے لیے پانی لیتا ہے۔ باقی تمام دین جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اس حدیث کے راوی ناظرین اتنے عظیم ہیں کہ ہمارے علماء کرام کو یہ حدیث سب سے پہلے پڑھانی چاہیے، لیکن عبادات پر بہت زیادہ زور دینے والا پورا سسٹم اگر یہ حدیث بیان کی جائے اور بار بار بیان کی جائے تو پھر یہ پورا سسٹم جو عبادات پر زور دیتا ہے وہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے اکثر نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہی نہیں ہوگی، تو اب ان کے اس حدیث مبارکہ کے جو 2 عظیم راوی ہیں ان کے نام سن لیں۔ ایک راوی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، اور دوسرے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم اور شیر خدا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ساری زندگی آپ نے رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح سکھایا کہ جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانہ دن کا چگاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ان لوگوں کی بیان کی ہوئی حدیث ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حدیث جو ایسی احادیث ہیں جن میں عبادات کو اس کا مقام دیا گیا ہے لیکن پورے دین کو عبادات نہیں بنایا گیا، تو وہ ایسی حدیثیں ہم جان بوجھ کر بیان بھی نہیں کرتے۔ اگر عبادات کے ذریعے ہی ناظرین اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار، پورے خاندان کے ساتھ کٹ مرنے کے لیے کربلا کا رخ نہ کرتا۔ سارا زور نمازوں، عمرہ اور حج پر لگا دیا جاتا اس زمانے میں بھی، تو تاکہ بھی ٹھیک ہے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، کیوں اس پنگے میں پڑنا ہے، پھر یہ سوچ ہوتی، لیکن یہ سوچ نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام ہی نہیں ہے۔
دور نبوی میں بھی اور خلافت راشدہ میں بھی ناظرین صحابہ کرام کی زندگیاں جنگوں اور جد و جہد کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے نہ گزرتی اگر عبادات کا اتنا غلبہ کر لیا جاتا دین اسلام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے گھرانے اور تمام مسلمانوں کے ہمراہ شعب ابی طالب میں فاقوں اور پناہ گزینی کی زندگی تک نہ گزارتے۔ یہ کس لیے گزاری گئی ہے؟ اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جو جد و جہد کرنی پڑتی ہے وہ اصل اسلام ہے۔ اور سفر طائف کے دوران پتھروں کی بارش سے بھی لہو لہان نہ ہوتے۔ یہ ناظرین ایک سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں سیر سپاٹے، پکنک منانے، دعوتیں کھانے، دعوتیں کرنے، موج میلے کے لیے نہیں بھیجا ہوا۔ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے اور اس امتحان میں عبادات کا حصہ اتنا ہی ہے، یعنی اس میں اتنے ہی سوال ہیں۔ اگر سمجھ لیں کہ 100 نمبر کے سوال ہیں تو 5 نمبر زیادہ سے زیادہ آپ لگا لیں۔ 95% کیا ہے؟ یعنی جتنا کوئی بندہ دریا سے یا سمندر سے وضو کا پانی لیتا ہے وہی عبادات کا حصہ ہے۔ باقی پورا دریا، پورا سمندر عملی زندگی کی جد و جہد ہے، جسے ہم نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیاوی معاملات کے لیے تو بھیجا گیا ہے دنیا میں، لیکن دنیاوی معاملات اس طریقے سے ہوں گے جس طرح رسول اللہ نے کر کے دکھایا، آل رسول نے کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ ناظرین، یہ عملی زندگی سے ہم غافل ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بزنس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی جائیداد کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنے اقتدار کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنے کیریئر کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنے اسٹیٹس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی سیاست کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی معیشت کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی سوشل لائف کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اپنے مال و دولت اور بیوی بچوں اور اہل خانہ کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ہمارے تمام فیصلے انہی کی مرضی و منشا کے مطابق فائنل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے دین کے مطابق فائنل نہیں ہوتے۔ اور اگر فائنل ہوتے بھی ہیں تو دین کا جو ہماری سمجھ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ ہم سارا جو دین ہے وہ صرف عبادات کو سمجھ بیٹھے ہیں، اور باقی تمام کام جو ہے وہ سب ہمارے اسلام کی روح سے ناآشنا ہیں۔ تعداد میں 2 ارب ہونے کے باوجود ہماری حالت اسی لیے یہ ہے کہ ہمیں باری باری ذبح کیا جا رہا ہے اور ہمیں پھر بھی ہوش نہیں آ رہا۔ ناظرین، ہم اہل عراق اور اہل کوفہ پر تو بڑی تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ اس زمانے میں جو کمیونیکیشن سسٹم کی صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی جو اکثریت تھی، عوام تھے جو، اس کو تو بہت بعد میں جا کر پتہ چلا کہ جناب کیا ظلم ہو گیا ہے کربلا میں، لیکن جب پتہ چل گیا تو پھر اتنی نفرت اٹھی مسلم امہ میں، اور ایسے ایسے لوگ باری باری وہاں پر بغاوت کرتے رہے، اور آخر کار وہ اتنی نفرت پھیل گئی کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے وہ ایک انقلاب کے ذریعے اکھاڑ پھینکی گئی۔ لیکن ناظرین، آج جو غزہ میں جو کربلا برپا ہے، اور اب جنوبی لبنان میں جو کربلا برپا ہونا شروع ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو اسے ہم لائیو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم تو اہل کوفہ سے بھی گئے گزرے ہیں، انہیں تو بعد میں پتہ چلا، ہم تو لائیو دیکھ رہے ہیں لیکن بالکل ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور ہماری توجہ وہی ہے، ہماری زندگی کی روٹین وہی ہے۔ چلو، ہم نے ان کی جا کر تو کیا مدد کرنی ہے، ہم اپنی زندگیوں میں بھی ایسا اسلام عملی زندگی میں نہیں لا رہے کہ جس سے ہم غلامی سے نجات حاصل کریں، اور جب ہم غلامی سے نجات حاصل کریں گے اس کے بعد ہی کسی دوسرے کے لیے کچھ کر سکیں۔ اگر ہم خود ہی غلام ہیں تو ہم کسی کے لیے کیا، ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین۔ کتنی افواج ہیں آپ سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا کی اسلامی ملک کتنے ہیں، افواج کتنی ہیں، کتنا جدید اسلحہ ہمارے پاس ہے، مہلک اسلحہ ہمارے پاس ہے، دنیا کے کتنے وسائل ہمارے پاس ہیں، ایسے ایسے میزائل اور ایٹمی پروگرام تک پاکستان کے پاس ہے، اب تو کہتے ہیں ایران کے پاس بھی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، کتنے امیر کبیر لوگ، کتنے نوجوان ہیں ان 2 ارب مسلمانوں میں، لیکن ہم نے غزہ کے کربلا کو روکنے کے لیے کیا کیا، اور اب جنوبی لبنان کے کربلا کو روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔
اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جناب بڑے بہترین مسلمان ہیں، ہم نے اتنے عمرے کیے ہیں، ہم اتنی نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں۔ یہ تو جب ٹائم آئے گا پھر سمجھ آئیں گے۔ بے شک ناظرین ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام میں ہماری مسلمانی کا اتنا ہی حصہ ہے کہ جتنا دریا سے یا سمندر سے وضو کا پانی لیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جس کا اس حدیث پر یقین اور ایمان نہیں ہے تو اس سے سمجھ لیں کہ وہ کیسا مسلمان ہے۔ ناظرین باقی پورے اسلام سے وضو کا پانی ہم لے لیتے ہیں، باقی پورا اسلام، پورا دریا، پورا سمندر، اس اسلام کو قبول کرنے کی ہمیں سعادت ہی حاصل نہیں ہو رہی، اور شاید خدا نخواستہ ہمیں مرتے دم تک یہ سعادت حاصل نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ ناظرین صورتحال ہے، یہ ہم نے توجہ دلانا ضروری سمجھا آپ کی، کیونکہ بہت آج ہمارا بھی دل دکھی ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہوا اب وہ جنوبی لبنان میں بھی شروع ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ کام آگے پھیلے گا۔ ہمارے کچھ دوست ناظرین فرقہ وارانہ اختلاف کی وجہ سے ایران پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے فلسطینیوں کو اور غزہ کو مرنے کے لیے اور غلامی پر رضامند ہونے کے لیے اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بلا شبہ ایران نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کر لی ہے۔ اس نے نہ صرف غزہ کے عوام کا ساتھ دیا، نہ یمن کے حوثیوں کا ساتھ دیا، اور نہ ہی جنوبی لبنان کے حزب اللہ کا اچھے طریقے سے ساتھ دیا۔ اچھا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اپنے اسلحہ خانے کا جو جدید ترین ماڈل ہے وہ وہاں پہنچاتے تاکہ انہیں اسرائیل روک نہ سکتا۔ آپ نے انہیں پرانے 10 20 25 سال پرانے والے اسلحہ پر دیا ہوا ہے، جو اسرائیل والے روک لیتے ہیں، وہ لڑ ہی نہیں سکتے بیچارے۔ تو آپ نے جو اتنا بڑا ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ تینوں اقوام ذبح ہو جائیں گی تو پھر اسرائیل اور امریکہ کی یہ جنگ خود ایران کی سرحدوں کے اندر داخل ہو جائے گی، اور پھر امریکہ، نیٹو ممالک اور اسرائیل سمیت سب مل کر ایران پر چڑھ دوڑیں گے، اور پھر ایران کا بھی اسی طرح کوئی ساتھ نہیں دے گا جس طرح غزہ کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن پھر کیا یہ سلسلہ ایران پر آ کر رک جائے گا؟ نہیں صاحب، پھر ترکی کی باری آئے گی، اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی، پھر مصر کی باری آئے گی، پھر سعودی عرب کی باری آئے گی، اور باری باری پھر سب کی باری آئے گی۔ ہم ایران پر فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم چھوڑ دینے کے حوالے سے تو بڑی تنقید کرتے ہیں ناظرین، لیکن افغانیوں اور کشمیریوں کے ساتھ خود ہم نے کیا کیا یہ بھی سوچیں نا ذرا۔ 20 سال ہم افغانستان میں امریکہ کی جنگ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ اتحادی بنے رہے، اس کے بدلے میں ملنے والے ڈالرز کو اپنی معاشی کامیابی سمجھتے رہے۔ ہم نے خاموشی سے اپنی شہرگ بھارت کے حوالے کر دی، اور آج ہمارے حکمران مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی چھوٹا سا قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر فلسطین کا ساتھ نہ دینا ایران کی غداری ہے تو افغانستان اور کشمیر کا ساتھ نہ دینا پاکستان کی غداری نہیں ہے کیا؟ کیا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی کبھی توفیق ہوگی؟ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو اے پاکستان والو، یہ شعر تمہارے لیے بھی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب عالم اسلام یا پورا ہندوستان اپنے اپنے سراج الدولہ اور اپنے اپنے ٹیپو سلطان کا بر وقت ساتھ نہیں دیتا تو پھر صرف بنگال اور دکن کے عوام اور میسور کے لوگ غلام نہیں بنتے، بلکہ پورے ہندوستان کو اور پورے عالم اسلام کو غلامی کی زنجیریں پہننا پڑتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔